ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 159 اللہ جل جلالہ نے اس آیا مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو یہ تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے المناق واقعات ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی خوف مسلط ہوگا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مالوں اور جانوں کی کمی ہوگی، اور کبھی غلہ اور اناج پھل فروٹ کم ہو جائیں گے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں میں وہ آزمائشیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ امتحانات تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، تاریخ کے المناک واقعات ہوں یا بڑی سے بڑی شخصیت کی شہادت ہو، ان میں اہل ایمان کو اللہ جل جلالہ نے یہ تربیت فرمائی کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میرے امتحانوں میں صبر و رضا کے پیکر بن جایا کرتے ہیں۔ بشر الصابرین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صبر کرنے والوں اور ایسی صبر کرنے والیوں کو آپ بشارت سنا دیں، زبان نبوت سے ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان پر کوئی آڑا وقت آتا ہے، جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی ان سے بہت بڑا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ ان کا یقین اور ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ عزم ان کا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے تو رخت سفر ہر آدمی نے باندھنا ہے، لہذا وہ یہی راگ الاپتے ہیں اور یہی ورد ان کا ورد زباں ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے اور اللہ ہی ہمیں اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، ایسے گروہ کے لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ ایمان والیاں ہیں کہ جن پر میری رحمتوں کی برکھا برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدود و قیود کو پامال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ محرم الحرام میں کئی واقعات ہوئے ہیں، جس طرح یکم محرم الحرام جو گزر گیا سوموار والے دن، اس دن کو امیر المومنین خلیفہ دوم جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
المناک شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوالحجہ کے مہینہ میں ایام تشریق میں قرآن ہاتھ میں ہے، اس وقت ان کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ اسی طرح اسی محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی المناک شہادت کا واقعہ جو ہے یہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ہوا ہے۔ اب اس طرح کی لاتعداد شہادتیں ہیں، لیکن ان شہادتوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اطہار کو وہاں پہ جمع کیا، خیموں میں اکٹھا کر لیا اور ان سب کو یہ وصیت اور یہ نصیحت فرمائی کہ اگر میں بھی اس جگہ پہ شہید ہو جاؤں، میرا بچہ شہید ہو جائے، تو تمہیں میں وہی وصیت کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ تم میری شہادت پہ کوئی بین نہ ڈالنا، فلا تشککنا علی جیبن ولا تلتمنا علی خزن، نہ میرے بعد گریبان چاک کر لینا، نہ میرے بعد اپنے رخساروں پہ مارنا شروع ہو جانا، نہ اپنی حالت کو پراگندہ کرنا، بلکہ کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح صبر و رضا کے پیکر بن جانا جس طرح سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو صفیہ نے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، پھوپھی آ گئی ہیں اور پھوپھی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں شہید کے جنازے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت مشکل سے دی، فرمایا حالت ایسی ہے کہ ظالموں نے مسلح کر دیا ہے، اعضاء کاٹ دیے ہیں اور ایسا جو ہے وہ حالت بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا میں صبر و رضا کی پیکر بن کے رہوں گی۔ سیدہ جو ہے وہ صبر و رضا کی پیکر بن گئی، اور یہی مسئلہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ان کے رفقا کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن ہو، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس کے سامنے باطل قوت خواہ وہ کتنا زور رکھتی ہو اور کتنا مال و منال رکھتی ہو اور کتنا سیم و زر رکھتی ہو اور کتنے اس کے اقتدار کے دعوے ہوں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے آیا ہے، نہ کہ سر جھکانے کے لیے آیا ہے۔ یہی بات ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حضرت امام نے آس جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دیا، لیکن اپنا سر اقدس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ درس ہے۔ درس یہ ہے کہ اگر قرآن کے خلاف ہو، اگر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، تو اس کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوئے اور پھر گھر واپس نہیں لوٹ کے آتے، پھر وہ سارا کچھ ہی جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا المناک واقعہ ہے جس کو کوئی کلمہ کو، کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، مومن، مومنہ، مسلمہ سمجھنے والا اس کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کی جو کے بعد جو ہے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں پھر بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کوئی بڑا غم ہو، تم نے کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ
اللہ و سنتی، اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا اور قبو محمدن، اور لوگوں میری وصیت یاد رکھنا، میرا خیال کرنا، میرا خیال رکھنا۔ اور کیسے خیال رکھو، کیسے خیال رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا اور قبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی آل بیت ہی، اہل بیت کے، میرے اہل بیت کے معاملے میں، میرے صحاب کے معاملے میں، میری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کے معاملے میں میرا خیال رکھنا، اور بالخصوص میرے اہل بیت کی عزت کو، عظمت کو، ان کی عفت کو، ان کے اعزاز کو، جو اللہ نے ان کو کائنات کے سارے گرانوں میں افضلیت عطا فرمائی ہے، اس افضلیت کو مد نظر رکھنا اور میرے اہل بیت کے احترام کو پامال نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھ لو، ایک بہت بڑے امام سارے دلائل کو جمع کر کے، سارے دلائل کو جمع کر کے اس پہ جو ریمارکس دیتے ہیں وہ ریمارکس ہے کہ یہ کیا امت ہے، یہ عجیب امت ہے، یہ بڑی عجیب امت ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وصیتیں کی تھیں۔ کتنی وصیتیں؟ 2۔ ان کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 وصیتیں کی تھیں، اور وہ 2 وصیتیں یہ تھیں، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کا قرآن نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، یہ 2 وصیتیں کی تھیں۔ لیکن یہ عجیب امت ہے کہ انہوں نے دونوں وصیتوں کو پامال کیا۔ اما کتاب اللہ فحرفوا، اما کتاب اللہ فحرفوا، رہا اللہ کا قرآن تو اس میں انہوں نے من مرضی کی تعریف کر دی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تعریف لفظی نہ ہو سکی، تعریف لفظی تبدل و تغیر و تبدل جو ہے وہ لفظی طور پر نہیں ہو سکا، زبر زیر کے لحاظ سے نہیں ہو سکا، لیکن فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تعریف معنوی کر دی۔ ہر فرقے نے اپنی اپنی مرضی کا ترجمہ نکال لیا، اپنی اپنی مرضی کی تشریح نکال لی ہے۔ اس لیے شاعر مشرق نے ماتھے پہ پیٹا تھا کہ ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ کا یہ حال کیا ہے، اما کتاب اللہ فحرفوا، اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی ہے، وَأَمَّا الْعِطْرَةَ فَقَتَلُوا، رہا اہل بیت کا معاملہ تو اس امت کے ناخلف لوگوں نے جو ہے ناقبت اندیش لوگوں نے ان کو کربلا کی وادیوں میں بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ انہوں نے یعنی ایک وصیت کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا، اور اس وقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ٹھیک 50 سال تقریباً تھوڑا اوپر 51 سال سے کچھ وقت کم ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر جو ہے بے دردی سے وہ سارا لحاظ ہی بول گئے، اور انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے بھی بول گئے، اور کوفے میں کسی شریر نے شرارت کی تھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا تھا کہ لوگوں کوفے والوں یاد رکھو ہم ہی تمہارے امیر ہیں، اور ہم ہی تمہارے رئیس ہیں، اور ہم ہی تمہارے خلیفے ہیں۔ علی مرتضی حیدر کرار کے بعد، امیر المومنین کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے فرمایا لوگوں شرارتوں سے باز آ جاؤ، ہم تمہارے رئیس ہیں اور ہم تمہارے خلیفہ ہیں، اور یاد رکھو میرے نانا کی اس وصیت کو کہ ارکبوا محمدن فی اہل بیت ہی، اور خطبہ حجۃ الوداع جو سارے سال کا نچوڑ ہے، یہ ساری حیات مبارکہ کا نچوڑ ہے، اس میں آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں لمبا خطبہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لوگوں ترکت فیکم ثقلین، میں 2 بڑی وزنی چیزیں، 2 بڑی بوجھل چیزیں اور 2 بڑی بھاری چیزیں جن کا احترام بہت بارا ہے، جن
جن کا احترام بہت قیمتی ہے، جن کی حرمت کو پامال نہ کیا جا سکے گا اور کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ان کے احترام کو پامال نہیں کیا جا سکتا، وہ دو بھاری چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک خطبہ حجۃ الوداع کا یہ الفاظ ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، اور دوسری جو ہے اولہما کتاب اللہ ہے فیہ الہدی والنور۔ پہلی چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے، جس میں روشنی بھی ہے اور جس میں نور ہدایت بھی ہے۔ ایک تو وہ کتاب اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری جو ہے اور قرآن کے صحابہ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کو پھر آقا علیہ السلام نے مزید زیادہ اس میں رغب فیہ ہے، اس میں مزید رغبت دلائی کہ کچھ حالات کچھ ہو جائیں تم نے میرے بعد قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری چیز جو ہے ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، باقی دوسری چیز میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا 3 دفعہ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اور میرے امتیوں آگے لوگوں کو بتلا دینا، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، خبردار جو میری مجلس میں میرے خطبے میں حاضر ہے، جو یہاں حاضر نہیں ہے اس کو یہ بتا دینا کہ اہل بیتی، میرے اہل بیت کو عزت کو پامال نہ کرنا۔ اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کی عظمت کو کبھی پامال نہ کرنا، ان کے احترام کو کبھی پامال نہ کرنا۔ اور بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے قریب زمانہ نبوت کے سارے فرمودات کو چھوڑ کر اس وقت ابن زیاد جیسا گورنر جو ہے وہ مسلط کیا گیا تھا، پہلا گورنر جو ہے وہ اہل بیت کے معاملے میں کچھ نرمی رکھتا تھا، اس کو راتوں رات ایمرجنسی ہٹا کر ابن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ گورنر لگایا گیا، کیونکہ یہ سخت مسئلہ کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ شروع کر دیا۔ آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے، لڑنے کے لیے بچے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، لیکن یہ دھوکے باز ہیں، اور عرب کی کتابوں میں آج بھی یہ مثال ہے، اور عرب کے اندر، عرب کے معاشرے میں یہ مثال ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفے کا بندہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، کوفی ہو اور وفادار ہو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوفی وفادار ہوتا، اس کے خون میں وفا ہوتی تو وہ اہل بیت کے ساتھ وفا کرتا۔ جو اہل بیت کا نہیں بنا وہ میرا اور آپ کا کیسے بنے گا؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ کسی اور کا بھی نہیں بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کعبے کا طواف کر رہے، کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے بتلاؤ؟ کہنے لگا اگر احرام کی حالت میں حاجی ہے، احرام کی حالت میں عمرے والا ہے، اب وہ اس نے احرام کی حالت میں مکھی مار دی ہے، مکھی آئی ہے، مکھی تنگ کر رہی ہے، اس نے مار دی ہے، اب اس پہ کوئی دم لازم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کو کوئی صدقہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس قسم کے عجیب و غریب سوال کی وجہ سے اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے فرمانے لگے تو من این انتا، تو کدھر سے آیا بھائی؟ یہاں لوگ حج کا موسم میں بڑے بڑے مسئلے پوچھتے، تو مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے کدھر سے آیا ہے، کون سے علاقے کا باسی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ کہنے لگا انا من العراق،
انا من العراق، میں عراقی ہوں، کوفی ہوں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے کہ دور کرو اس بندے کو کہ کل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو شہید کیا ان عراقیوں نے، ان کوفیوں نے، اور آج آ کر یہ مجھ سے مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ دیکھ لیا کہ آج مکھی کا مسئلہ، آج یہ اتنا احتیاط کر رہا ہے، اور اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آیا، اور کہنے لگے تم عجیب لوگ ہو، جاؤ اہل عراق قیامت تک جو ہے اس سوال کا جواب تلاش کرو کہ جب بارگاہ ہوگی اللہ کی، حشر سجے گا اور عدالت ہوگی اللہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ ہوں گے، تو وہاں تم اس اتنے بڑے تاریخی ظلم کا کیا جواب دو گے؟ اہل عراق اس ظلم کا جواب تلاش کرو جو کہ قیامت تک تم سے نہیں بن پائے گا، قیامت تک اس کا جواب تم نہیں دے سکو گے۔ لہذا آج مکھی کا مسئلہ پوچھنے آگے ہو تو یہی مسائل ہیں کہ جب بندہ باریکی میں جاتے ہیں تو مچھر کا پر بھی تلاش کرتے ہیں، اور جب طغیانی میں اور عداوت میں اور ظلم و تعدی میں بڑھ جاتے ہیں تو انہیں ناحق قتل بھی کچھ نظر نہیں آتا، وہاں خون بھی عام آدمی کا کیا اور بڑی شخصیت کا کیا، یہ سارا کچھ ہے۔ اب عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا بالاتفاق عقیدہ ہے محبتہم عندنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبتہم عندنا فرض واجب، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، ازواج مطہرات کی عقیدت، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں بالخصوص اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، یوجر علیہ، اس محبت پر ہمیں اللہ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ نے نواسوں کو دونوں کو اٹھا کر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ تو گواہ ہے میں ان دونوں سے دلی طور پہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو بھی یا اللہ فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے زیادہ محبت کر، وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، یا اللہ ان کا تو دوست بن جا جو میرے حسنین سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا تو دشمن بن جا جو ان کے مقام میں جو ہے وہ کریدتے ہیں اور نقد و جرح نکالتے ہیں، اور بڑے بڑے فاسق فاجر جو ہیں وہ ہر دور میں نئے سے نئے لبادے میں آ کر وہ کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کمی ہے کوئی نہیں ہے، کمی تو اس خانوادے میں ہے کوئی نہیں، اگر کمی ہوتی تو 22واں پارے کا پہلا صفحہ پکار کر قیامت تک یہ اعلان نہ کرتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ وہی قرآن ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ خود فرماتا ہے میرے لوط تم تو بچ جاؤ گے لیکن تیری بیوی نہیں بچے گی، اے میرے نوح تم تو خود بچ جاؤ گے لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی، آپ کا بیٹا بھی نہیں بچے گا۔ یہ بھی تو انبیاء کرام ہے نا، لیکن جب اس خاندان کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے بچہ بچہ جو 4 سال کے ہیں، جو 5 سال کے ہیں، جن کا عقیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، انس فرماتے ہیں اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں آپ نے دو دمبے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا، 2 دمبے
جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا اور جن کی گڑتی جو ہے وہ نبی پاک نے خود دی ہو اور جن کے لیے آپ نے سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا ہو کہ جب تک میری کمر مبارک سے نواسا نیچے نہیں آتا میں سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. جب یہ حالات ہوں، جب اس طرح کے واقعات ہوں جن کے لیے آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا کر واپس ممبر سے وہاں سے خطبہ شروع کیا ہو، اور ایک بات نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن سے کبھی ان کی زبان تک آپ نے ایسے چوس لی ہے، ان کو چوما ہے اور کہا یہ میرے بیٹے ہیں، اے ابن یہ میرے جو ہے وہ دنیا کے ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں. اتنی محبت کے اتنی محبت کہ جبریل جیسا فرشتہ جو ہے وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا آقا آپ کو بڑی محبت ہے لیکن میں عجیب خبر یہ ہے. اور فرشتہ آ گیا ہے، فرشتہ کہتا ہے دل کو ہلا دینے والی خبر ہے، غم سے نڈال کر دینے والی خبر ہے. آپ فرماتے ہیں کیا خبر ہے؟ فرمایا اس حسین کو آپ کندھوں سے نیچے نہیں ہٹاتے، جس کو سجدے کے لیے آپ سجدے لمبے کر دیتے ہیں، جس کے لیے نماز میں کے ساتھ آپ ان کو چمٹا لیتے ہیں، اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. آج یہ خبر ہے کہ آپ کی امت کے ناخلف لوگ اور شمر جیسے، ابن زیاد جیسے، یزید جیسے یہ عجیب و غریب دنیا ہوگی. آپ کے بیٹے کو، آپ کے نواسے کو بے دردی سے کربلا کے ریگستان میں شہید کر دیا جائے گا. آپ کے حیران ہوگے کہ یہ امت، میری امت، یہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ بات کرے گی. اور ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، دیگر صحابہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر بھی ہم مدینے میں بھی جو آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بیٹے ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں نواسہ جو ہے حجاج بن یوسف بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. تاریخ کے اوراق پلٹو، اس نے کئی صحابہ کو شہید کر دیا، بڑے مظالم ڈھائے. لیکن یحییٰ بن عامر بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے تھے وہ تو بیٹی کی اولاد ہیں، تو ان کا نسب جو ہے وہ بیٹے جیسا نہیں ہے آپ کے ساتھ. وہ یہ کچھ کہنا شروع ہو گیا. امام یحییٰ بن عامر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قرآن پڑھ، اگر تو نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر دوبارہ پڑھ کہ قرآن میں اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عیسیٰ وَیحییٰ وعیسیٰ، یہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، تو وہ تو مریم کے بیٹے تھے، عورت کے بیٹے تھے، تو ابراہیم کی اولاد سے کیسے ہوگے؟ کہنے لگا حجاج بن یوسف سر پٹا گیا کہ یہ امام کہاں سے آگے ہیں؟ انہوں نے قرآن سے ثابت کیا کر دیا ہے کہ جو نواسا ہے وہ بیٹے کے حکم میں ہے، وہ بیٹے سے بھی بعض دفعہ اتنی محبت میں بیٹوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. فرمایا کہنے لگے یحییٰ بن عامر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حجاج بن یوسف زیادتی نہ کر، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا. عبید اللہ بن زیاد جو ہے اس کے تخت کے سامنے، اس کے سامنے تشت کے اندر ایک بڑے تھال کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو، سر اقدس کو پیش کیا گیا تو وہ ایسے چھڑی لگانے لگا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا. تو حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابی کھڑے ہو گئے اور 90 سال سے تجاوز عمر تھی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خبردار کے چھڑی لگا یا انگلی لگا، میں نے اس زبان کو محمد الرسول اللہ کو چوستے ہوئے دیکھا ہے.
ان کے چہرے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب پرانا سالی تھی، انس بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس وقت جب بزرگ آدمی کھڑا ہو جائے تو اس وقت جتنا مرضی فرعون ہو وہ بزرگ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے باویلا کر دیا۔ لیکن کمال ہے قدرت کی کہ جس تخت پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تھا، اسی تخت پر سال کے اندر عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی لایا گیا۔ ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ چرخ دنیا ہے، اس میں بچتا کچھ نہیں، صرف کردار باقی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ تو اس سے محبت کر، جو میرے نواسے سے نفرت کرے گا، تنقید کرے گا اور نقد و جرح کی بات کرے گا، اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ اور صحابہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اور لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے پورا گروہ اور پوری کلاس اور میرے نواسے بھی، میرے اہل بیت بھی اور میرے اصحاب بھی، میرا ادنا سے لے کر اعلیٰ شاگرد جو بھی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ محبت رسول کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ جو نبی کے ساتھ ایک دفعہ ایمان کی حالت میں ہاتھ ملا گیا ہم اس کو اس ساری کائنات سے افضل ترین سمجھتے ہیں، اور فاسق فاجر بیچ میں ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کرنے والوں نے شہید کیا، اور پہلے صفحے پہ قرآن کا جو الف لام میم کے پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، آج بھی وہ قرآن جو ہے وہ عجائب خانے میں موجود ہے، باہر کی دنیا میں اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت والا خون گرا ہے، اس الفاظ پر ہے جو لمبا لفظ ہے، آخری صفحے پہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ اے عثمان ان سارے ظالموں ان باغیوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو گیا ہے۔ یہ اعلیٰ رتبے کے لوگ ہیں، اسی طرح کربلا والے اعلیٰ رتبے کے لوگ ہیں، وہ اپنے مقام پہ چلے گئے ہیں، ان کو نانا کے ہاتھ سے نہر کوثر سے جامع کوثر ملے گا۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم 1500 سال کے بعد آ کر اگر ان کے بارے میں پوری محبت بھی نہیں رکھتے، عقیدت بھی نہیں رکھتے اور ان کا بیان بھی نہیں کرتے تو بات وہی ہوگی کہ آقا نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث بہی نفسہ، جو جہادی بات نہیں کرتا، جہادی آیتیں نہیں پڑھتا، جہادی حدیثیں نہیں پڑھتا، شہادت کا شوق نہیں دلاتا، شہادت کی بات نہیں کرتا، شہادت کا بیان نہیں کرتا، فرمایا اگر وہ اسی طرح اسی صوفی پونے میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی، ماتا علی شعبۃ من نفاق، وہ مر جائے گا منافقت کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں اور عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل جائے گا۔ کہتا ہے مست رکھو ذکر فکر صبح گائی میں اسے، شاعر مشرق کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کیوں حائل رہے پردے خالق و مخلوق میں، کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے، ارے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم وتسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك نسألك من فضلك العظيم ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعین